میں نے سنا تھا کہ مولوی صاحب نے کہا یہ منسوخ ہو گیا ہے، یہ منسوخ، اب لوگوں نے بیچارے نے وہی سننا ہے، ٹی وی سننا ہے، کیا سننا ہے، یہ منسوخ نہیں ہے، یہ تا قیامت جاری ہے۔ اور یہ اتنا بڑا اسلام کا ایک زکوٰۃ کا سیاسی نظام ہے کہ اگر ہمارے حکمرانوں کو سمجھا جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے۔ مثلا کشمیر کا ایک سربراہ وہ ظلم کرتا، اسلام کہے گا کہ اگر یہ 2-4 کروڑ روپیہ زکوٰۃ کے سے مسلمانوں پہ ہاتھ نرم کر لے، پیسے دے دو۔ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ چند رسموں کا نام نہیں ہے کہ جناب آپ پوجا پاٹ کر کے فارغ ہو جائیں۔ یہ اسلام وہ نظام دیا ہوا ہے کہ کائنات اس کی فوقیت اور بلندی کو مان۔ صفوان بن امیہ کا بیان ہے، بعد میں یہ مسلمان بھی ہو گئے، وہ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ آزمائش کے طور حضور علیہ السلام سے آپ کے مال غنیمت میں بہت سارے اونٹ آئے۔ میں نے کہتا سنا تھا کہ حضور بڑے سخی ہیں، مسلمانوں کے نبی بڑے سخی ہیں۔ میں گیا، میں نے کہا جی کہ مجھے 100 اونٹ آپ دے دیں، جو بھی گفتگو ہوئی تفصیلی حدیث میں موجود ہے۔ آپ نے کہا لے لیں۔ وہ کہتا ہے میں نے دوبارہ کہا کہ 100 اور چاہیے، آپ نے کہا لے لے۔ میں نے کہا 100 اور چاہیے، آپ نے کہا 300 لے جا۔ وہ کہتا ہے میں بیٹھا تھا، ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضور مجھے بکریاں چاہیے، اس پہاڑ سے لے کے اس پہاڑ کے درمیان جتنی ہے نا میں ساری چاہتا ہوں، آپ میں ساری لے جا۔ صفوان بن امیہ کہتا ہے یار مجھے تو احساس ہو گیا کہ اس بندے کو بھوک اور فاقے کی تو فکر ہی کوئی نہیں۔ یہ سخاوتیں، اور اسلام یہ کہتا ہے لوگوں، یہ روزہ بھی سکھاتا ہے کہ غم، دوسروں کی ہمدردی، دوسروں کے غم، دوسروں کی روٹی کا فکر، دوسروں کے لباس کا فکر، یہ پیدا کرو۔ میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ جتنے ہم بیٹھے ہیں، ہم پورے ملک کے نظام کو بدلنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، مشکل ہے، کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جتنے بیٹھے ہو، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے ارد گرد کسی کو ننگا اور بھوکا نہ رہنے دو؟ ایسا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اپنے ارد گرد، میں سارے لاہور کی بات کر رہا ہوں نا، اپنے ملازمین کو دیکھ لو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لو، ہر بندے کو علم ہے فلاں مستحق ہے، لیکن ریاکاری کے لیے چورا ہوا ہے، چلو مفتی صاحب کے پاس تاکہ وہ اعلان کریں جی فلاں حاجی صاحب نے اتنے لاکھ خرچ کیا ہے۔ وہ نہیں، اپنے دیکھو پڑوس میں، جس آدمی کا پڑوسی ننگا سوتا، جس آدمی کا پڑوسی بھوکا سوتا، میں نام نہیں لے رہا، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی اسی رمضان میں ہمارے ساتھی تراویح پڑھ کے، یہ جو خانہ بدوش نہیں، یہ نالوں پر، اللہ شکر ہے الحمدللہ، مطلب ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں اور بتاتے ہیں بتاؤ کیا خدمت کر سکیں ہم آپ کی حاضر۔ بڑی خوشی ہوئی، مطلب کہ اطمینان حاصل ہوا کہ میں جو اسلام کی تعلیم ان کو دینا چاہتا تھا انہوں نے قبول کی ہے، چلو 10 نے کی ہے، آہستہ 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 بڑھے گا۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ اسلام نمازوں کی بات بھی کرتا ہے اس لیے کہ تاکہ تجھے اللہ کا خوف پیدا ہو تو انسانیت کے کام آئے۔ وہ کون سے مذہبی لوگ ہیں جن کو اس کی فکر ہی نہیں؟ مثلا یہ زلزلہ آیا، جس مذہبی جماعت نے زلزلے میں کام نہیں کیا، میں اس مذہبی مانتا ہی نہیں۔ بڑے اصول ہیں، وہ مذہب کیا؟ بلکہ میں نے آپ کو کئی دفعہ سمجھایا کہ نمازیں بڑی بعد میں آئی، روزے بڑے بعد میں آئے، حج بڑی بعد میں آئے، یہ ساری چیزیں جن پر ہم عمل پیرا ہیں یہ بڑی بات کی ہیں۔ پہلے ہمارا نبی کیا کرتا تھا؟ وہ یہی اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، کسی عورت کی گٹھڑی اٹھا رہا ہے، کسی کا دودھ دو کے دے رہا ہے، کسی کی چٹھیاں لا کے دے رہا ہے، کسی بوڑھی خاتون کے کام یہ کام ہے۔ اور ہم بھی مذہب کے لبادے اوڑھنے کا معنی یہ تھا، جب تک شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم اس معاشرے میں رہے، اس معاشرے میں کسی عبد استاد زیدی کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ مسجد میں بیٹھ کر، مدارس میں بیٹھ کر اتنی بڑی مخلوق خدا کی خدمت کیا کرتے کہ کسی اور کو بنانے کی ضرورت